لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محترم اور معزز حاضرین، گزشتہ کل مجھ سے درس کے بعد جو سوالات کیے گئے آج کے درس کا عنوان انہی سوالات میں سے ایک سوال ہے چونکہ وہ سوال بھی بڑا اہم ہے اور اس سوال کا جواب بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے اسی سوال کے جواب کو آج کے درس کے موضوع کے طور پر منتخب کیا گیا تاکہ فائدہ عام ہو سکے. اس لیے کہ کوشش یہی ہے کہ یہاں جو بھی گفتگو ہو وہ ہماری عملی زندگی کے تعلق سے ہو، جسے ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں برت سکیں اور اسے عملی شکل دے سکیں، اور عمل کے حوالے سے ہماری زندگی میں جو خلا ہے وہ پر ہو سکے. کل چند سوالات میں سے ایک سوال جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے، وہ سوال یہ تھا کہ نماز میں یکسوئی کیسے حاصل ہو. نماز میں ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوں، ہم کیا کریں کہ ہمارا دل نماز کی حالت میں اپنے رب سے پھر کر ادھر ادھر نہ بھٹکے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال صرف سوال کرنے والے کا سوال نہیں، بلکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کے دل کی آواز ہے. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہوں اور پوری توجہ اور پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں یکسوئی کا حاصل ہونا اور
اس میں پوری طرح دل کا لگنا، دل کا نہ بھٹکنا، اس میں توجہ کا حاصل ہونا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں ہمارے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، ہم اس کام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام ہمارے نزدیک جتنا زیادہ اہم ہوگا، ہمیں جتنی زیادہ اس کام کی چاہت، اس کام سے لگن اور اس کام سے محبت ہوگی، اسی قدر زیادہ ہمارا دل اس کام میں لگے گا اور اس کام میں ہمیں یکسوئی حاصل ہوگی۔ مسئلہ اہمیت اور چاہت کا ہے، ہر کام کا یہی ہے، خواہ آپ کے بزنس کا معاملہ ہو یا آپ کی ملازمت کی زندگی کا معاملہ ہو یا آپ کے گھریلو کام کاج ہو، جو بھی کام ہو، آپ کے نزدیک جس قدر اہم ہوگا اسی قدر آپ دل لگا کر اس کام کو انجام دیں گے۔ اور نماز یہ ایسا کام ہے کہ ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہماری پوری زندگی میں، شعوری اور غیر شعوری زندگی میں، ہماری پوری لائف میں ہم جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری کام جو ہے وہ نماز ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم کام، اگر ہم اپنی پوری لائف کے کاموں کی ایک لسٹ تیار کریں، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پہننا، اوڑھنا، چلنا، پھرنا، جو کچھ، تو ہمارے سارے کاموں کی فہرست میں سب سے اونچا مقام جس کام کو حاصل ہوگا وہ کام نماز ہے۔ اس لیے کہ کام کی اہمیت، وہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اس کیوں کی وجہ سے کام کی اہمیت بڑھتی ہے، اور نماز کا کیوں اتنا عظیم ہے، نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے، سارے کیوں کا جواب اس ایک کیوں میں موجود ہے۔ اگر یہ ایک کیوں نہ ہوتا تو ہمارا کوئی بھی کیوں نہ ہوتا۔ سارے موجودات کی وجہ یہی ایک کیوں ہے۔ ایک بندے کے لیے اس کے آقا کی خدمت سے بڑا کوئی کام ہے؟ ایک غلام کے لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہونے سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے غیر شعوری انداز کی وجہ سے ہم نے اپنے کاموں کی لسٹ میں نماز کو بہت نیچے کر دیا ہے۔ ہماری زندگی میں نماز کو جو مقام اور جو اہمیت حاصل ہونی چاہیے وہ اہمیت ہم نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے نماز سے زیادہ بھی اہمیت رکھنے والے ہمارے پاس بہت سارے کام جمع ہو گئے۔ بچوں کی بھوک کی اہمیت کا ہم نے احساس کیا، اس لیے ہم
تھکے ہوں، ہارے ہوں، بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، رات میں ہماری جگائی ہو، نیند پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہم صبح اپنی دکانداری کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں بچوں کی بھوک اور پیاس اور گھر کے خرچ اور اخراجات کی اہمیت کا احساس ہے۔ لیکن نماز کے حوالے سے جو حساسیت ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ دور دور تک ہمارے اندر موجود نہیں، اور یہی بیماری ہے جس کی وجہ سے نماز میں ہمارا دل یکسو نہیں ہوتا، ہمیں دل جمعی حاصل نہیں ہوتی، اور ہم پوری یکسوئی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے۔ دل کبھی بازاروں میں گھومتا ہے، کبھی دکانوں میں گھومتا ہے، اور کبھی ادھر گھومتا ہے، کبھی ادھر گھومتا ہے۔ کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم ساری بستی کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ بیماری کی تشخیص کے بعد علاج بتانے سے پہلے بیماری کا تعین ضروری ہے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ بخار آنے کا علاج بتانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ بخار کی وجہ تلاش کر لی جائے کہ بخار کیوں آتا ہے۔ اس لیے کہ بخار آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب بخار آنے کی کسی صحیح وجہ کا تعین ہو جائے گا تو اب علاج میں آسانی ہوگی۔ تو جب یہ تعین ہو گیا کہ نماز میں ہمارا دل کیوں بھٹکتا ہے اور ہمیں یکسوئی کیوں حاصل نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک نماز کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو اس کا حق ہے اور جو ہونا چاہیے۔ ایک شخص جو ہائی وے پر اپنی موٹر دوڑاتا چلا جا رہا ہو، اس کا دھیان، اس کا دل، اس کی فکر اپنے راستے سے کیوں نہیں بھٹکتی؟ ایک قصاب جو اپنے ہاتھ میں چھرا لے کر اپنے کندھے پر قیمہ کوٹ رہا ہو، اس کا دھیان اپنے کام سے کیوں نہیں بھٹکتا؟ ایک درزی جو مشین پر بیٹھ کر کپڑے سل رہا ہو، اس کا دھیان اپنے کام سے کیوں نہیں بھٹکتا؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک اپنی جان اور اپنے بدن کی حفاظت کی اہمیت ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر میں ہائی وے پر گاڑی چلاتے ہوئے اگر دھیان راستے سے میں نے ادھر ادھر ہٹایا تو میری جان خطرے میں آ جائے گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک قصاب قیمہ کوٹ رہا ہے، اس کا دھیان کیوں نہیں ہٹتا؟ اس لیے کہ اسے اپنی انگلیوں کی اہمیت کا علم ہے کہ اگر قیمہ بناتے وقت میں نے ذرا بھی بے توجہی سے کام لیا اور اپنا دھیان ہٹایا تو بجائے اس کے کہ گوشت کا لوتھڑا چھرے کے نیچے ہو، میری انگلیاں چھری کے نیچے آ کر گوشت کے لوتھڑے کی جگہ ان کا قیمہ بن جائے گا۔ تو جس چیز کی ہماری نظر میں جتنی اہمیت ہوگی اسی قدر ہم اس کام کو یکسوئی کے ساتھ انجام دیں گے، دل کو پوری طرح متوجہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور دل جمعی کے ساتھ وہ کام انجام پائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں ہمارا دل جو بھٹکتا ہے کچھ تو شیطان کی کارستانی ہوتی ہے، اور شیطان کے سب سے بڑے مددگار ہم خود ہوتے ہیں۔
اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان جو انسان ہے واقعی، جو واقعی انسان ہوگا، شیطان اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ شیطان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا گیا۔ اشرف المخلوقات کسے بنایا گیا؟ انسان کو۔ انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ شیطان کے وسوسوں، اس کے بہکاووں اور اس کے دھوکوں اور اس کے فریب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اگر وہ برائی میں اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر سکتا ہے تو ہم اچھائی میں اس سے زیادہ طاقت اپنے اندر کیوں نہیں اجال سکتے؟ اچھائی کو رب کا سپورٹ حاصل ہے، اگرچہ برائی کو شیطان کا سپورٹ حاصل ہے۔ شیطان رب کا ایک نافرمان بندہ ہے، وہ اگر اپنی طاقت، توانائی اور قوت کے ذریعے ہمیں برائی کی طرف سکتا ہے، رب کی بارگاہ سے ہمیں دور کر سکتا ہے، تو کیا ہم رب کی مدد لے کر، ہم اشرف المخلوقات ہو کر شیطان سے دور نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز در حقیقت ابھی ہماری جو روٹین ہے وہ نماز یہ ہے کہ ہاں اذان ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوئی تو مشین کے طور پر ہمیں مسجد کی طرف چلے جانا ہوتا ہے، اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر پر ہاتھ باندھ لینا ہوتا ہے، انہوں نے پھر اللہ اکبر کہا، جھک جانا ہوتا ہے، انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، کھڑا ہو جانا پڑتا ہے، پھر اسی طرح۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمیں جو آواز آئی یہ مؤذن کے پیچھے بھی کوئی آواز دینے والا ہے۔ اگر مثلا کسی کے انتقال کا اعلان ہوتا ہے، ہماری بستی میں رکشہ گھومتا ہے، تو کیا ہم اعلان کرنے والے ہی کی آواز پر جاتے ہیں؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہم کس کی خبر پر میت کے گھر جا رہے ہیں؟ اعلان کرنے والے کی نہیں۔ اعلان کرنے والا ایک ذریعہ ہے، جس کے گھر انتقال ہوا ہے انہوں نے اسے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو جس طرح ہم انتقال کا اعلان کرنے والے کے پیچھے بھی ایک اعلان کرنے والے کی حقیقت کا ادراک کرتے ہیں، ہم اعلان کرنے والے کے گھر نہیں چلے جاتے، بلکہ جس کے یہاں جنازہ رکھا ہوا ہے اس کے گھر جاتے ہیں۔ بلا تشبیہ ہمیں اذان دینے والے کے پیچھے بھی ایک حقیقت کو محسوس کرنا ہوگا کہ یہ مؤذن کی صدا مؤذن کی آواز نہیں، بلکہ مؤذن ایک میڈییٹر ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ایک ذات ہے جس نے اسے ہم تک اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے۔ اگر ہم مؤذن کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر کبھی وہ کیفیت، وہ سرور اور وہ چاشنی، وہ لذت جو ہمیں نماز کے اندر حاصل ہونی چاہیے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں نماز میں دل لگانے کے لیے کرنا یہ ہے، اسٹارٹ ہمیں یہاں سے کرنا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے تھوڑی دیر رک کر، یہ میں ساری پریکٹیکل گفتگو کر رہا ہوں جس پر آپ کو عمل کرنا ہے اور آپ عمل کر سکتے ہیں آسانی سے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے جب آپ مسجد کو چلیں، تھوڑا سا وقفہ، تھوڑا سا چند لمحے آپ رک کر اپنے دل سے پوچھیں کہاں جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے دل سے اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے، فوراً
کہاں جا رہا ہے کا جواب حاضر ہو جائے گا، اور اس کے جواب کے ساتھ ساتھ رب کا خیال، اس کا دھیان بھی حاضر ہو جائے گا۔ اب آپ گھر سے چلے، کہاں جا رہا ہے؟ نماز کے لیے جا رہا ہے، رب کی عبادت کے لیے، بس رب کا دھیان آ گیا۔ اب جب آپ یہ دھیان بنا کر گھر سے نکلیں گے تو اب دھیان کے ساتھ ساتھ ایک دھن لگ جائے گی، ایک دھن بن جائے گی کسی کی۔ اب آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں اٹھے گی، اب آپ کی نگاہیں کسی غیر کو نہیں تکے گی، بلکہ اب آپ کی نگاہ کا ایک محور اور ایک مرکز اور آپ کی ایک منزل ہوگی۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بھی اسی منزل کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اپنے دل کی نگاہوں سے بھی آپ منتظر ہوں گے، نگاہیں جھکائے جھکائے مسجد کی طرف آئیں گی۔ اور آپ جب مسجد میں پہنچ گئے، اب موقع آیا وضو بنانے کا۔ وضو کس طرح بنانا ہے؟ ہاتھ دھو لیا، منہ دھو لیا، پیر دھو لیا، مسح کر لیا؟ نہیں، وضو کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، تھوڑا سا رکنا ہے۔ جب وضو کی کرسی پر بیٹھ گئے نا، بیٹھ گئے، تھوڑا سا رکنا ہے۔ ہاتھ دھونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، یہ ہاتھ کیوں دھونا ہے؟ یہ منہ کیوں دھونا ہے؟ وضو کیوں کرنا ہے؟ اسی کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ کے رب کی یاد بھی ذہن میں تازہ ہو جائے گی۔ پھر ایک دھن لگے گی، کیوں دھونا ہے؟ اس لیے کہ اس ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ منہ کیوں دھونا ہے؟ اس چہرے کو رب کی بارگاہ میں ابھی وضو کے بعد پیش کرنا ہے۔ پیر کیوں دھونا ہے؟ ان قدموں سے کہاں جانا ہے؟ ساری کائنات کے مالک کے گھر میں، دروازے پر نہیں کھڑا ہونا ہے، گھر میں جانا ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ وضو ہوگا تو وضو میں بھی اتنا مزہ آئے گا۔ ہم جو بھاگتے ہیں وضو کرتے ہوئے، خدا کی قسم ہمارا وضو ایک عظیم عبادت بن جائے گا۔ ابھی ہم ہاتھ سے وضو کرتے ہیں، ہاتھ سے اور پانی سے۔ اب جب ہم ان ارادوں کے ساتھ وضو کرنے بیٹھیں گے تو ہاتھ اور پانی کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی شامل ہو جائے گا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام دل سے کیا ہے، اب آپ کا وضو بھی دل سے ہوگا، ہاتھ اور پانی کے ساتھ دل بھی شامل ہو جائے گا۔ اب آپ جب چلے، اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو سارے اعضاء وضو کے گناہ معاف کر دیتا ہے، دھل دیتا ہے اور معاف کروا دیتا ہے۔ وہ یہی وضو ہے۔ سفارش کے بغیر بچہ جب تک نہ روئے، ماں دودھ پلاتی ہے۔ ماں بہت مہربان ہوتی ہے بچے پر، لیکن جب تک مطالبہ نہ کیا جائے نہیں ملتا۔ وضو کے اندر گناہ معاف کروانے کی صلاحیت ہے، وضو کے اندر ہمارے اعضاء وضو کے گناہ دھونے کی صلاحیت ہے، مگر بھیا وہ چیز طلب بھی تو کرنی پڑے گی کہ جب ہم ہاتھ دھوئیں تو اس طرح دھوئیں کہ ہمارے ہاتھ کے گناہ دھل جائیں، چہرہ دھوئیں، چہرہ اور اس کے تمام اعضاء کے گناہ دھل جائیں۔ جب ہمارے دل میں کہیں سے دور دور تک یہ خیال ہی نہیں کہ ہمیں اپنے اعضاء وضو کے گناہ دھلنا اور دھلوانا ہے، تو کام بنے گا؟ کام نہیں بنے گا۔ اب ہم وہاں سے اٹھ کر ہم نے اپنے اعضاء وضو کو پوچھ لیا، صاف کیا، اب ہم آ کر مسجد میں صف پر کھڑے ہو گئے۔ صف پر کھڑے ہونے کے بعد پھر رکنا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے آپ کو رک کر یہ سوچنا ہے کہ اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔
آپ کے ذہن میں جیسے ہی یہ جواب آئے گا کہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہے، فوراً ایک مسلمان اٹینشن ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اسی لیے اسے تکبیر تحریمہ کہا گیا کہ یہ ایسی تکبیر ہے جو ساری چیزوں کو نماز کے علاوہ حرام کر دیتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے سارے خیالات اور وسوسات کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ جب بندہ اس خیال کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے دل میں یہ تصور باندھے کہ میں اگر اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہوتا تو کبھی ایسے ایسے بار بار کرتا ہوتا، کبھی اٹینشن کھڑا ہوتا۔ میرا رب، میرے رب کی وہ ذات ہے جس کی بارگاہ میں میرے سارے اساتذہ کی ذات قربان۔ اگر میں کسی عہدیدار، ذمہ دار اور کسی صاحب منصب کے سامنے کھڑا ہوتا تو میری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی، میرا خیال ادھر ادھر جاتا نہیں۔ یہ مقام تو وہ مقام ہے، یہ مقام تو بہت عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا ہے جس کے بارے میں اس کے محبوبان بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا، کہ وہ اپنی سانسوں کو روک کر محبوب الہی کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سانسوں کو روک کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے رب کی بارگاہ، کیا یہ کم ہے کہ ساری کائنات کے مالک نے ہمیں اپنی چوکھٹ پر نہیں اپنے گھر کے اندر بلا لیا ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ ہم ساری کائنات کے خالق کے گھر میں آ گئے ہیں؟ کسی کو گھر میں کب بلایا جاتا ہے؟ کب بلاتے ہیں؟ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہماری آفس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، بڑے سے بڑا آ جائے ہم کہتے ہیں کہ آفس میں آ جائیے، لیکن جب ہمارا بہت کلوز کوئی آتا ہے، بہت قریبی جب آتا ہے، جس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہمارا دل اس کے دل سے ملا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ میں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، ہم اپنی ضروریات اور اپنی مصروفیات کو اپنی ضروریات اور اپنی مصروفیات پر اس کی ضروریات اور مصروفیات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ کوئی کام لے کر آئے اور ہم پیار اور محبت سے اس کا کام کر دیں، تو ہم اس وقت اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ آفس کیوں آ گئے؟ آپ کو گھر آ جانا چاہیے تھا، آفس کیوں آ گئے؟ آپ کا کام آفس میں نہیں، آپ گھر تشریف لائیں، ناشتہ کریں گے، چائے لیں گے، اور چائے کی میز پر آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ دنیا ہمیں اپنی چوکھٹ پر کھڑا رہنے دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ساری کائنات کا مالک صرف چوکھٹ پر نہیں، کوئی وقت بھی نہیں باندھتا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہی آنا ہے، کوئی ٹائم نہیں۔ جب چاہو مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کا دروازہ نہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر کا دروازہ نہیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک کا دروازہ ہم نکمے، نالائق اور گنہگار بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے، جن کا باطن تو کجا، ظاہر بھی اس لائق نہیں کہ ہم تصور کر سکیں کہ اس در سے آگے ہمارا گزارا، لیکن یہ اس کا کرم اور اس کا رحم ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں وہاں انٹری دی ہے۔ جب ان سارے تصورات کے ساتھ سارا ماحول ایک لمحے کے لیے جب ہم اپنے ذہن اور اپنی فکر میں تیار کر لیں گے اور اب اللہ اکبر کہیں گے، تو خدا کی قسم یہ نماز ایسی نماز ہوگی، ہم اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف، اپنے صوفیاء اکرام کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کی ساری رات ایک سجدے میں گزر جاتی تھی، لیکن آج ہمیں قصہ اور کہانی لگتا ہے نا، کیوں؟
ہم نے کبھی وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے ہم نے سجدہ کیا ہی نہیں. خدا کی قسم آج بھی اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم میں سے ہر ایک ابھی مغرب میں آپ اس کا تجربہ کریں. آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ امام سلام پھیرے اور ہم اس کیفیت سے باہر آ جائیں. آپ نے اس کیفیت کے ساتھ تکبیر کہی. اب کھڑے ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ وہی نسخہ استعمال کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں عطا فرمایا. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہاں میرا رب ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے, ہر جگہ, ہر اچھائی کرتے وقت, ہر برائی انجام دیتے وقت وہ ہمیں دیکھتا ہے. لیکن جب ہم اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں وہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے, وہ ہمیں دیکھتا ہے, لیکن باہر ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے دوری ہو, ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہو, ہمارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہو. لیکن بندوں اب تو اس کے گھر میں آ گئے, اب تو آنکھوں سے پردہ ہٹا دو, اب تو دل سے غفلت کی چادر اٹھا کر پھینک دو. تمہارے پاس اس کے گھر سے باہر رہ کر یہ بہانہ تھا, غفلت کا بہانہ, آنکھوں پر پردہ ہونے کا بہانہ, دنیا کی مصروفیت کا بہانہ. مگر اے خدائے وحدہ لا شریک کے بندوں, اس کے گھر میں آ کر اب کون سا پردہ ہے؟ کسی کے گھر میں جا کر بھی صاحب خانہ کے گھر سے صاحب خانہ سے کوئی پردہ ہوتا ہے؟ کسی کے گھر جا کر گھر والے سے کوئی پردہ باقی رہتا ہے؟ وہ مسجد کے باہر بھی تم سے بے پردہ تھا, تمہاری آنکھوں پر پردہ تھا. لیکن بندوں اب تو تم اس کے گھر میں آ گئے, اب اپنی آنکھوں سے پردہ اٹھا دو, اب محسوس کرو, اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو, اپنے شعور کی آنکھوں سے دیکھو کہ اب میں تنہا نہیں, میں کسی سڑک پر نہیں کھڑا, میں کسی بازار میں نہیں کھڑا, بلکہ رب کی رحمت نے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا ہے, رب نے مجھے اپنے قریب کر لیا ہے. اب اس کا جلوہ بے نقاب میرے سامنے ہے. اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ اگر میری یہ فانی آنکھیں اس کے وجود کو نہیں تک سکتی تو یہ یقین کرو کہ ہمارا رب ہمیں تک سکتا نہیں, تک رہا ہے. اٹینشن, کھڑے ہو جاؤ اس کیفیت کے ساتھ کہ کوئی ہمیں اپنی چشم قدرت سے کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور کسی دیکھنے والے کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اس کیفیت کے بعد اب رکوع میں جانا ہے, جھکنا ہے. جیسے ہی ہم کہتے ہیں جھکنا ہے تو خیال آتا ہے کہ نہیں کس کے آگے جھکنا ہے؟ سوچیے, جب جھکنے جائیں تو یہ خیال ہونا چاہیے کس کے آگے جھک رہے ہیں. فوراً خیال آئے گا کہ ایک لاسانی لافانی طاقت اور قوت اور ایک لافانی وجود ہے, اس کے آگے جھکنے جا رہے ہیں. اب جب جھکیں گے تو یہ جھکنا واقعی جھکنا ہوگا. اب صرف سر نہیں جھکے گا, اب صرف سینہ نہیں جھکے گا, اب صرف ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچیں گے, بلکہ اب اس وجود کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی اس کی بارگاہ میں جھک جائے گا. پھر اٹھنا ہے, اور اٹھنے کے بعد اب اس کیفیت میں پہنچنا ہے, اس حالت میں پہنچنا ہے کہ خدا کی قسم ایک مسلمان کو اگر ساری کائنات کی دولت, ساری کائنات کا جاہ, ساری کائنات کا منصب اگر ایک مسلمان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا جائے تو مسلمان وہ کیفیت اور وہ حالت میں کبھی نہیں آ سکتا. مسلمان ساری کائنات کی دولتوں کو ٹھوکر تو مار سکتا ہے مگر اپنے خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے آگے اپنی پیشانی نہیں جھکا سکتا. اب وہ وقت آنے والا ہے جو ہماری ساری زندگی کا بے مثال فعل ہے, بے مثال عمل ہے. ملک کا وزیر اعظم اگر کہے کہ میرے آگے سجدہ کرو
किसी कीमत पर हमें मंजूर नहीं। जमाने की बड़ी से बड़ी ताकत आकर हमारी गर्दनें हमारे वजूद से जुदा की जा सकती हैं, हमारी जानें ली जा सकती हैं, लेकिन कोई ताकत आकर अगर हमसे यह चाहे कि हमारा सर अपने आगे झुका ले, तो खुदा की कसम ये सर 1000 बार हमारे तन से जुदा तो हो सकता है, मगर ये सर खुदाए वहदहू ला शरीक के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकता। खुशनसीबी है बंदों, अब वो लम्हा आने वाला है जब ये सर, जिसे हमने जमाने के बड़े से बड़े सूरमाओं से बचा कर रखा, हम सिकंदर के आगे से गुजरे हमारा सर उठा रहा, हम वक्त के शहंशाह के आगे से गुजरे हम सीना ताने खड़े रहे, हम वक्त की बड़ी से बड़ी ताकतों के आगे सर झुकाकर चले, मगर बंदों अब तुम्हारे रब के घर में तुम्हारे लिए वो कैफियत आने वाली है, वो वक्त आने वाला है जब तुम्हारा ये सर कि तुम सारे जहान से गुजरे मगर सर उठाकर गुजरे, मगर सुनो अब कोई दूसरी ताकत नहीं, कोई शहंशाह नहीं, बल्कि अब तुम्हारे पेशे नजर सारी कायनात का खालिक व मालिक है, जिसके लिए तुमने सारे जहान से अपने सर को उठाकर और बचाकर रखा। ये कैफियत पैदा करे कि अब वो हालत, वो आलम तारी होने वाला है कि जब ना इससे ज्यादा झुका जा सकता है, ना इससे ज्यादा किसी को झुकाया जा सकता है। अब एक लम्हे के लिए रुककर यह सोचना है कि हम किसके आगे झुकने जा रहे हैं। तसव्वुर कीजिए, एक ताकत है, एक लाफानी ताकत है जिसके आगे हमें झुकना है। अब इस कैफियत के साथ जब सजदा होगा तो खुदा की कसम ये ऐसा झुकना होगा कि ये एक झुकना जमाने के झुकनों से हमें बचा लेगा, जिसके बारे में शायर मशरिक ने कहा, अल्लामा इकबाल ने, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जमाने के आगे झुकोगे, जमाना और झुकाएगा, मगर ये ऐसी बारगाह है कि अगर यहां झुक गए तो वो कहीं नहीं झुकने देगा। झुक जाएं। इस तरह जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अब हमारी नमाज पत्थर और लकड़ी की नहीं, जिसके बाद हमारे अंदर कोई असर पैदा नहीं होता, ना हमारा दिल बदलता है, ना हमारा बातिन बदलता है, ना हमारा जाहिर बदलता है। इस तरह की ज्यादा नहीं, मैं अपने रब की जात पर भरोसा करके कहता हूं, खुदा की कसम ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज अगर इस कैफियत से पढ़ ली तो दिल का मुखड़ा भी बदलेगा और बदन का चेहरा भी बदलेगा। दिल में अगर हक्कानियत का नूर आएगा तो चेहरे पर मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से जमाल और कमाल की बढ़ने वाली खैरात का नूर और सुरूर आएगा। बातिन भी बदलेगा और जाहिर भी बदलेगा। बस करना क्या है, अपनी नमाजों को लकड़ी की दुनिया और पत्थर की बेजान दुनिया से निकालकर हमें रूह वाली, जान वाली एक जानदार नमाज पढ़नी। आज का सबक क्या है? आज का सबक यह है कि हमें जानदार नमाज पढ़नी है। हमें नमाज के हर स्टेप से पहले, घर से निकलने से पहले हमें सोचना है हम कहां जा रहे हैं। वजू बनाने से पहले हमें सोचना है हम किस लिए वजू कर रहे हैं। नमाज के लिए, नमाज शुरू करने से पहले, हमें नियत बांधने से पहले हमें सोचना है हम किसके लिए नियत बांध रहे। हर एक्ट से पहले, हर अमल से पहले हमें अपने अंदर ये कैफियत और ये नियत ताजा करनी है कि हम किसके लिए दुनिया का ये अजीम काम अंजाम देने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें यकसुई के साथ अपनी बारगाह में
عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.